الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ جل مجدہ کا ہزارہ احسان ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے درس عرفان القرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری اس حاضری کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں وحدہ لا شریک نے انسانی تخلیق کی مقصدیت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسان نہیں پیدا کیے مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ انسانی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف تصور عبادت پہ ہے۔ غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت۔ اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں جس پہ انتہائی توجہ درکار ہے۔ پہلی بات، فرمایا یہ کوئی عبادت جو ہے یہ الگ سے کوئی بوجھ نہیں ہے تمہاری زندگیوں میں۔ وحدہ لا شریک نے ہماری فطرت کا حصہ بنایا ہے عبادت، اور اس کو ہمارے خمیر میں شامل کیا ہے۔ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو روزمرہ کی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس قسم کی جو جملہ عبادات ہیں ہم اپنے تصور میں صرف اس کو عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ اصل جو بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ وحدہ لا شریک نے ایک تو ہمارے خمیر میں شامل رکھا ہے عبادت کو، ہماری فطرت کا حصہ بنایا ہے عبادت کو، اور پھر عبادت کا پورا ایک نظام ترتیب دیا وحدہ لا شریک نے۔ اس میں کچھ عبادات ایسی ہیں جو جز وقتی ہیں اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو کل وقتی ہیں۔ نماز جز وقتی عبادت ہے، اور یہ جو جز وقتی عبادات ہیں ان کا ایک وقت متعین ہے۔ جیسے نماز کے متعلق فرمایا سورۃ النساء میں، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو مؤمنین پر وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ اب انسان اگر اس کو چاہے تو اس کے اوقات کار کو بدل نہیں سکتا۔ فجر کے وقت میں ظہر نہیں پڑھ سکتا، ظہر کے وقت میں مغرب نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا ایک وقت متعین ہے، اس سے آگے پیچھے اگر کریں گے تو وہ جو تصور عبادت ہے، وہ جو اس کی اہمیت ہے، اور وہ جو اس کے وقت کے مقرر کرنے کی اس میں اہمیت ہے، اور اس میں جو راز ہے، اور اس میں جو افادیت ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔
وہ عبادت ہمارے لیے نجات کا باعث نہیں بنے گی، کیونکہ صرف اس عبادت کو کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے، اس کو اس پروسیس سے گزر جانا، وہ جو مراحل ہیں، مثلا نماز ہے، نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہیں، سجدے بھی ہیں، تشہد بھی ہے، بندہ یہ سب کچھ کرے اور کرے بھی مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ، بس فرق صرف اتنا ہو کہ وقت مقررہ نہ ہو، تو وہی نماز جو معراج مومن تھی، وہی نماز ہمارے لیے شر کا باعث بنے گی۔ کیوں؟ یہ جز وقتی عبادت تھی، اور جو اس کا وقت مقرر وحدہ لا شریک نے کیا تھا، ہم نے عبادت تو کی مگر اس وقت کا خیال نہیں رکھا۔ اسی طرح روزہ ہے، رمضان المبارک جس موسم میں بھی آ جائے، اس موسم میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ بندہ اپنی سہولت کے لیے اس کے اوقات کار کو بدل نہیں سکتا، اس کا وقت ایک متعین ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس موسم میں آئے گا اسی موسم میں روزے رکھنا ہوں گے، اور پھر جو افطار کے اوقات ہیں اس کے مطابق سحر و افطار کرنا پڑے گا۔ یہ عبادات جز وقتی ہیں۔ ہمارا اصل میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت پڑھائی ہے، ہم نے عبادت سکھائی نہیں۔ ہم نے یا فقط فضائل بتائے ہیں یا ہم نے فقط دوزخ سے ڈرایا ہے۔ وہ صوفیاء، وہ اولیاء، وہ بزرگان دین جن کے توسل سے اور جن کے توسط سے آج تک ہم تک یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روشناس کروایا، واقفیت کرائی۔ وہ جو ہماری فطرت کا حصہ تھا ہمیں اپنی فطرت سے ملایا ہے، وہ جو ہمارے خمیر کا حصہ تھا اس خمیر سے ہمیں متعارف کروایا ہے کہ ان کا بوجھ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری فطرت کا حصہ ہے، اللہ نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ اب آسانی کیسے پیدا ہوگی؟ آسانی یہ ہوگی کہ اگر بندہ جنت کے لالچ سے نکل آئے، یہاں ایک بات یہ یاد رکھی جائے کہ اگر کوئی شخص جنت کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ غلط نہیں کرتا، مگر اس کے ایمان کا درجہ وہ نہیں جو اس شخص کا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جنت کے لیے نہیں پڑھتا، جنت کے مالک کے لیے پڑھتا ہے، اس کی قربت کے لیے پڑھتا ہے۔ جب وحدہ لا شریک کی قربت کے لیے اور لوجہ اللہ پڑھے گا، اس کی رضا کے لیے پڑھے گا، اس کے چہرے کی زیارت کے لیے پڑھے گا، تو پھر دوستان محترم یہی نماز اس کے سکون کا باعث بنے گی، اور اس کا اس نماز میں دل لگے گا، اس کا جی چاہے گا، بوجھ محسوس نہیں ہوگا، پھر وہ رکعتیں نہیں پوچھتا پھرے گا کہ رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں اسے۔ اب دیکھیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی لوگ ایسے ہو گزرے ہیں کہ جنہوں نے فرض نمازوں کے علاوہ تہجد بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھی، اوابین کے نوافل بھی پڑھے، اور اس کے علاوہ پھر دن رات میں کئی نوافل وہ پڑھتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی فطرت سے متعارف ہو گئے تھے، وہ تصور عبادت ان کی سمجھ میں آ گیا تھا جو ان کی فطرت کا حصہ ہے، جو ان کے خمیر کا حصہ ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، فرمایا محبوب آپ ان سے کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس دنیا میں تمہاری نگاہوں کے سامنے زندہ رہوں یا میں عالم برزخ میں زندہ رہوں، تمہاری نگاہوں سے اوجھل رہوں۔ تو فرمایا میرے اس جینے اور میری وفات کا مقصد ایک ہے، کیا؟ للہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی قربت کے لیے، لوجہ اللہ،
اگر بندہ زندگی گزارے تو اس کا پل پل عبادت بن جاتا ہے، اس کا کلام کرنا عبادت بن جاتا ہے، اس کا سلام کرنا عبادت بن جاتا ہے، اس کا سونا لیٹنا عبادت بن جاتا ہے، اس کا کھانا پینا عبادت بن جاتا ہے، اس کا لمحہ لمحہ عبادت بنتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وقت قربت الہیہ میں ہوتا ہے۔ یہ جو 5 ارکان اسلام ہیں، ان کے علاوہ عبادت کا تصور پیش نہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو لوگ وارثان محراب و منبر ہیں، جن کی بات کو سنا جاتا ہے، انہوں نے اس امت کے ساتھ یقیناً یہ امت کی حق تلفی کی ہے، یہ انسان کی حق تلفی ہے کہ جسے خبر تھی اس نے دوسرے انسان کو یہ بات پہنچائی نہیں۔ ہاں، اولیاء صوفیاء نے، بزرگان دین نے، الحمدللہ جن سے ہم نے دین لیا ہے، انہوں نے جو ہمیں دین سمجھایا ہے، اس کے اندر الگ سے بوجھ بنا کر ہمارے جسم پر مسلط نہیں کی گئی، ہماری روحوں پر اس کا بوجھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ صرف اور صرف اس حقیقت سے روشناس کروایا گیا ہے، ہمیں ہماری فطرت سے ملایا گیا ہے، اور اس کا صرف ایک جملے میں بات ختم ہوتی ہے کہ تم صرف اور صرف اس کے لیے، اس کی قربت کے لیے جیو، تو تمہارا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل عبادت بن جاتا ہے۔